بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محمد حسین آزاد کی حالت زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان کی حالت زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حالت زندگی کی ہیڈنگ ہے کہ محمد حسین آزاد جو ہے وہ دہلی میں کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا، جن کے استاد ذوق سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ اچھا، یہاں میں جو ہے ان کی میں نے پیدائش لکھی نہیں ہے، سن 1830 ان کی پیدائش ہے، تو یہ یہاں پہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا، جن کے استاد ذوق سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آزاد نے تعلیم انہی کی نگرانی میں پائی۔ عمدہ تعلیم و تربیت اور ذوق کی شاگردی نے آزاد کی ادبی مزاج کو پختہ کر دیا اور ان میں زبان شناسی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ آپ کے والد محمد باقر نے دہلی سے اردو کا سب سے پہلا اخبار نکالا۔ آزاد نے قدیم دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی، جہاں مولوی ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور ماسٹر پیارے لال آشوب جیسی عظیم ہستیاں آپ کی ہم جماعت تھیں۔ پھر اپنے انداز بیاں کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ ان کا انداز بیاں نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد یہ ریپیٹ ہو گیا۔ ان کی تمام تحریریں پر اثر ہوتی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو زبان کے محسن تصور کیے جاتے ہیں۔ آب حیات کے شروع میں محمد حسین آزاد نے اردو کی تاریخ کا ایک باقاعدہ نظریہ پیش کیا ہے۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے خلوص و دیانت۔ اپنے نقطۂ نظر کو قارئین تک دیانتداری سے اور صداقت سے پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنے قلم کو کسی تعصب یا معاصرانہ چشمک سے آلودہ نہیں ہونے دیا اور پاک و صاف طرز بیاں کو اپنا ترہ امتیاز بنایا۔ ان کی تحریروں کی خاص خوبی خلوص و دیانت ہے، اگر وہ تاریخی ہیں، مذہبی، کسی بھی موضوع پر۔ اگر آپ نے اظہار خیال کیا ہے، کوئی بات لکھنا چاہ رہے ہیں تو نہایت خلوص اور دیانت کے ساتھ دیانتداری اور صداقت سے اپنے قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مقصدیت ہے کہ محمد حسین آزاد سر سید کے عناصر خمسہ میں سے ہیں جو مسلمانوں میں فکری بیداری کے خواہاں تھے۔ آپ آزاد مسلم قوم میں وہی جذبہ ایمانی ولولہ اور امنگ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ خوابیدہ عوام کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے۔ وہ غلط رسم و رواج کے بھی قائل نہ تھے، اس لیے ان کی تمام تحریریں مقصدیت کی گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ شعریت اور رنگینی۔ محمد حسین آزاد نظم کے اولین شاعر میں بھی ہیں، جنہوں نے صرف نظمیں لکھی بلکہ نظم نگاری کو ایک نئی جہت بھی عطا کی۔ اردو نثر اور نظم کو نیا مزاج عطا کرنے والے محمد حسین آزاد پر آخری وقت میں جنون اور دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جنون کی حالت میں ہی ان کی شریک حیات کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آزاد کا اضمحلال اور بڑھتا گیا۔ آخرکار 22 جنوری سن 1910 عیسوی میں آزاد 96 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے اور ان کا مزار داتا گنج کے قریب ہے۔ تنقید نگاری۔ اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں ایک نام محمد حسین آزاد کا بھی ہے۔ تنقید کے بنیادی مسائل کے بارے میں انہوں نے کم لکھا مگر سب سے پہلے لکھا، اس لیے اولیت کا تاج انہی کے سر پر رکھا جانا چاہیے۔ یہ بات حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری سے بہت پہلے یعنی 1867 کی ہے کہ آزاد نے شاعری پر ایک لیکچر دیا اور کئی اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ اس لیکچر کے ساتھ مقدمہ نظم آزاد، آب حیات اور سخندان فارس کا مطالعہ کیجیے تو آزاد کے تنقیدی خیالات واضح ہو جاتے ہیں۔ ان خیالات میں مشرق و مغرب دونوں جھلک نظر آتی ہے۔ مشرقی ادبیات کا مطالعہ انہوں نے براہ راست کیا تھا، مغربی نظریات سے بالواسطہ فیض اٹھایا تھا۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی تھی اور کالج کے اساتذہ کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے تھے، اسی لیے ان کی تنقید میں بعض جگہ تضاد نظر آتا ہے، کبھی مشرق کی طرف جھکتے ہیں اور کبھی مغرب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ تمثیل نگاری۔ ان کی نثر کی ایک اور نمایاں خوبی ہے کہ جس سے ان کی نثر میں ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ آزاد بعض انسانی صفات اور بے جان چیزوں کو اپنی تمثیل نگاری کی بدولت مجسمہ صورت عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں اردو کا سب سے بڑا مرقع نگار بھی کہا جاتا ہے۔ اختصار و جامعیت۔ ایجاز و اختصار کی خوبی کی بدولت کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قدرت رکھتے تھے۔ مختصر لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قادر آزاد اپنی طرز کے آپ ہی معجز اور آپ ہی خاتم تھے۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اگر انہیں شاعر، نقاد اور تاریخ نویس نہ بھی مانا جائے تو بھی ان کی لازوال شہرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انشا پرداز تھے۔ اپنی طرز کے آپ معجز اور آپ ہی خاتم تھے۔
تصانیف آب حیات سن 1980 یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے جس میں اردو شاعری کی عہد یا عہد تاریخ سامنے آتی ہے۔ دربار اکبری سن 1898 شہنشاہ ہند اکبر کے دربار کے حالات واقعات کا بیان ہے۔ سخندان فارس، اس میں فارسی زبان کی قواعد اردو زبان میں موجود ہے۔ نیرنگ خیال، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سن 1880 میں شائع ہوا اور اس میں 7 مضامین ہیں۔ ڈرامہ اکبر، اس میں شہنشاہ جہانگیر اور نورجہاں کے عشق کی داستان ہے۔ نظم دل افروز، نظم آزاد، خم قدح آزاد، آزاد کی مشہور نظمیں شب قدر، صبح امید، گنج قناعت، وداع انصاف، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، ابر کرم، پیاری بلی، جذب دوری، نو طرز، مرصع، خطاب بقلم دوستی وغیرہ۔ پھر ہے نقیدین کی آراء۔ بقول رام بابو سکسینہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور اردو شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ آزاد گب، اور یہ جو ہے بقول شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ آزاد گب بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کا اردو ادب، خاص طور پر اردو نظم پر گراں قدر خدمات ہیں ان کی۔